السلام علیکم جی، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ عمیرہ احمد کے ناول الف کی ایپیسوڈ 11 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریلوے اسٹیشن پر انہیں دادا چھوڑنے آئے تھے اور اس شہر سے دوسرے شہر ریل سے جاتے، پھر وہاں سے ہوائی جہاز پاکستان چلے جاتے۔ مومن کو یہ سب یاد تھا کیونکہ یہ اسے دادا نے بتایا تھا۔ آپ ہمارے گھر میں رہیں گے؟ اس نے دادا سے پوچھا تھا۔ نہیں مومن، میں واپس چلا جاؤں گا، عبدالعلی نے جواباً اسے بتایا۔ واپس کہاں؟ مومن نے کوریدا۔ جہاں سے میں واپس آیا ہوں، اس نے دادا کو مدھم آواز میں کہتے سنا۔ وہ ان کا سامان گھر سے باہر رکھ کر گھر کو تالا لگا رہے تھے۔ مومن نے اس نے جہاں کو دیکھا، وہ اس گھر کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس اس ٹیکسی کی طرف جا رہی تھی جو ان کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ قلب مومن نے اس گھر کو چھوڑتے ہوئے عجیب اداسی محسوس کی تھی۔ اسے رونا بھی آیا، مگر دادا نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ اب ریلوے اسٹیشن پر دادا کو خدا حافظ کہتے ہوئے قلب مومن کو پھر رونا آیا تھا۔ دادا اسے اچھے لگنے لگے تھے۔ دادا آپ ہمارے ساتھ چلے نا؟ اس نے عبدالعلی کا ہاتھ تھامے ان سے کہا۔ ابھی نہیں جا سکتا، پھر کبھی آؤں گا، اس نے دادا کو کہتے سنا۔ آپ بابا کو ڈھونڈ لینا اور ان کو ساتھ لے کر آنا، ان کے گلے لگتے ہوئے قلب مومن نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ اتنے ہفتوں کے بعد آج پہلی بار اس نے باپ کا ذکر کیا تھا، مگر وہ سمجھدار تھا، اس نے ماں کو اس کی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ عبدالعلی نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، بس اس کا سر اور ماتھا چوما تھا۔ قلب مومن نے اپنے ماتھے پر ان کے آنسوؤں کی نمی محسوس کی تھی تو اس نے ہاتھ سے چھوا۔ ٹرین چلنے والی تھی۔ اس نے جہاں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے دادا نے انہیں رخصت کیا تھا۔ قلب مومن نے ان دونوں کے درمیان کسی اور جملے کا تبادلہ نہیں سنا تھا۔ ماں کی انگلی پکڑے ٹرین کے دروازے تک پہنچتے قلب مومن نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس کے دادا دور کھڑے رو رہے تھے جہاں وہ ان سے الگ ہوئے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر اس نے جہاں کو دیکھا، وہ بھی بے آواز رو رہی تھی۔ قلب مومن کا دل دکھا۔ اسے یقین تھا وہ دونوں بابا کے لیے رو رہے تھے۔ اگر بابا مل جاتے تو سب ٹھیک ہو جاتا، مگر وہ انہیں ڈھونڈ نہیں سکے۔ اس نے مایوسی سے سوچا، بابا مل جاتے تو کوئی بھی ایسے نہ روتا۔ اسے پاکستان میں ایک بار پھر سے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنا تھا جہاں وہ لیٹر باکس رکھتا اور پھر اس میں وہ خط ڈالتا جس میں اللہ سے کیے گئے سوال اور فرمائشیں ہوتی۔ یہ ہمارا گھر ہے؟ قلب مومن نے بے یقینی کے عالم میں اس وسیع و عریض شاندار بنگلے کے دروازے کو دیکھتے ہوئے ماں سے پوچھا، جس کے باہر وہ ٹیکسی سے اتر کر کھڑے تھے اپنے سامان کے ساتھ۔ حسن جہاں نے اسے دیکھے بغیر سر ہلایا تھا۔ وہ جیسے کسی سوچ میں گم تھا، کوئی ادھیڑ بن کرتے ہوئے قلب مومن اپنی خوشی پر قابو پانے کی کوشش کرنے سے قاصر تھا۔ اتنا بڑا گھر! وہ تو ولا تھا۔ ترکی سے پاکستان آ جانے کا غم یکدم غائب ہو گیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر گیٹ سے پڑے نظر آنے والی اس 2 منزلہ شاندار عمارت کو دیکھتا رہا جس کا گیٹ کسی مرد نے کھولا تھا۔ کون؟ وہ کوئی ملازم تھا، مگر اپنا جملہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ اس نے جہاں کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے بے اختیار گیٹ کھول دیا تھا۔ اس نے جہاں سامان چھوڑ کر قلب مومن کا ہاتھ پکڑے کھلے دروازے سے اندر آئی تھی۔ ممی، ہم رچ ہو گئے ہیں! قلب مومن نے بے پناہ خوشی کے عالم میں گھر کے اندر کھڑے گاڑیوں اور لان کو دیکھتے ہوئے ماں کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ جواب دیے بغیر اس کی انگلی پکڑے چپ چاپ چلتی رہی۔ ہم گاڑی میں بیٹھا کریں گے اب؟ قلب مومن کو پرواہ نہیں تھی کہ اس کے پچھلے سوال کے جواب آیا ہے یا نہیں۔ وہ ان چمکتی دمکتی گاڑیوں سے مرعوب ہو رہا تھا جس کو اس نے ٹی وی پر یا ترکی کی سڑکوں پر دیکھا تھا۔ اس نے جہاں اب اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھر کے اندر لے آئی تھی اور قلب مومن نے پہلی بار اس گھر کی دیواروں پر جگہ جگہ اس نے جہاں کی تصویریں لگی دیکھی تھیں، بے حد بھڑکیلے کپڑوں میں، میک اپ سے نتھرے ہوئے چہرے کے ساتھ، عجیب عجیب پوز اور پوسٹرز میں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا وہ اس کی ممی ہی نہیں تھی۔ اس کی ممی تو کبھی بھی ایسے کپڑے نہیں پہنتی تھیں اور ڈانس تو کبھی نہیں کر سکتی تھیں اس طرح۔ ممی، یہ آپ کی تصویریں ہیں؟ وہ اس نے جہاں سے جیسے تصدیق چاہتا تھا۔ اس نے جہاں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ان بہت سارے لوگوں کی طرف متوجہ تھی جو لاؤنج میں بیٹھے تھے اور انہیں دیکھ کر جیسے وہ سب ہکا بکا ہو گئے تھے۔ اماں، میں آ گئی۔ قلب مومن نے اس نے جہاں کو ان 5-6 لوگوں میں شامل ایک عورت کو مخاطب کرتے دیکھا۔ مومن نے الجھی نظروں سے ماں کو دیکھا، وہ جیسے ماں کا وہاں موجود لوگوں سے رشتہ سمجھنا چاہتا تھا۔ ایک تخت نما کاؤچ پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے اور ادھیر عمر عورت بیٹھی تھی جسے اس نے جہاں نے ماں کہہ کر پکارا تھا اور جس کے سامنے وہ اب قلب مومن کے ساتھ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ آنا ہی تھا تو
تو نے حسن جہاں آنا ہی تھا، تو مجھے اعلان کر کے کیا بتا رہی ہے؟ اس عورت نے آلتی پالتی مارے بیٹھے بیٹھے اپنا گاؤں تکیہ سیدھا کیا۔ اس کی کاٹدار نظریں قلب مومن پر ایک لمحے کے لیے ٹکی تھیں، پھر دوبارہ حسن جہاں پر چلی گئیں۔ اب آ گئی ہے تو بیٹھ جا، پانی پلا اسے۔ اس عورت نے حسن جہاں سے کہتے کہتے کسی ملازم سے بات کی تھی۔ حسن جہاں سے مہکانگی انداز میں ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ قلب مومن کو اس نے اسی صوفے پر ساتھ بٹھا لیا۔ قلب مومن نے باری باری ان سب لوگوں کو دیکھنا شروع کیا جو وہاں کھڑے تھے۔ ان سب کی خاموشی اور آنکھوں میں اس نے اپنی ماں کے لیے ایک ہی تاثر دیکھا تھا۔ قلب مومن کا دل یکدم گھبرایا۔ وہ شاندار گھر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، نہ ہی وہاں کے لوگ۔ ان میں سے کسی کی توجہ قلب مومن پر نہیں تھی۔ ممتاز نے حسن جہاں بنایا اور تو چلی تھی حسنہ بننے۔ قلب مومن نے اس عورت کو تیز تلخ انداز میں عجیب ہنسی کے ساتھ اپنی ماں سے کہتے سنا۔ اس نے ماں کا چہرہ دیکھا اور وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا۔ خود غرضی، دیکھیں اماں، اس کی ہمارا نہیں سوچا اس نے۔ اس پر قلب مومن نے ایک مرد کو بلند آواز میں کہتے سنا۔ ہم مرتے یا جیتے اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ وہاں کھڑی ایک اور لڑکی تھی جس کی شکل اس کی ماں سے ملتی تھی۔ قلب مومن نے اس کی بات سنتے ہوئے غور کیا۔ پرواہ کیوں کرتی؟ یہ تو پیار کر رہی تھی۔ پیار بڑا ہوتا ہے ماں، بہن بھائی سے بھی بڑا۔ وہ تو مسیحا بن کر آیا تھا اس کے لیے، شیطان تو ہم تھے، کیوں حسن جہاں؟ قلب مومن نے ایک بار پھر اس ادھیر عمر کی عورت کو کہتے سنا۔ وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کچھ رکھ کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے اسے مسلتے ہوئے منہ میں ڈال رہی تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں سیاہ کاجل کے ساتھ اس وقت بے حد خوفناک لگی تھیں مومن کو، اور اس کے ہونٹوں اور دانتوں دونوں پر عجیب سا لال رنگ لگا ہوا تھا۔ قلب مومن اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نانی تھی۔ حسن جہاں نے ایک بار اسے بتایا تھا کہ چاند کی بڑھیا کی طرح اس کی بھی ایک نانی تھی جو دور دیس میں رہتی تھی، مگر قلب مومن نے جو تصویر اپنی اس نانی کا بتایا تھا وہ ممتاز جہاں جیسا نہیں تھا۔ ایسے تو کوئی سوتیلے رشتوں کے ساتھ نہیں کرتا جس طرح اس نے سگے رشتے کے ساتھ کیا۔ کاروبار شروع کیا تھا میں نے اور یہ اس وقت بھاگ گئی، میرا کاروبار ڈبو گئی۔ قلب مومن نے اس مرد کو دوبارہ بلند آواز میں کہتے سنا جس نے پہلے اس کی ماں کو ملامت کی تھی۔ عجیب بے چینی کے ساتھ اس نے حسن جہاں کو دیکھا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی تھی، خاموش، سر جھکائے، خشک آنکھوں کے ساتھ۔ مومن بے قرار ہوا۔ اس کی ماں کو بولنا چاہیے تھا، کچھ کہنا چاہیے تھا، اس طرح کیوں اسے برا بھلا کہہ رہے تھے وہ سب لوگ؟ وہ ماں کو جھنجھوڑنا چاہتا تھا، مجھے فلم میں کام دلوانا تھا، پر نہیں، باجی کو کیا، بس خود نمبر 1 رہتی، اپنا سکہ چلتا رہتا، بہن بھائی جائیں بھاڑ میں۔ وہ لڑکی تلخی سے کہہ رہی تھی۔ قلب مومن نے اس نے جہاں کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ ماں کو ان سب کی باتوں سے بچانے کے لیے فی الحال صرف یہی کر سکتا تھا۔ کیسی کیسی منتیں کی تھی میں نے ماں کی، سالوں کی محنت کو پیار کی بھٹی میں نہ جھونک، نمبر 1 ہیروئن بنا کر راج کروا رہی تھی ممتاز کروڑوں مردوں کے دلوں اور دماغوں پر اس کو چاہیے تھا ایک مرد کے نام کا پٹا اور یہ بچہ۔ اب ممتاز کیا کرے تیرا، اچار ڈالے؟ اماں میں آ گئی۔ ممتاز اب بالآخر اپنے کاؤچ سے اتر آئی تھی اور اپنی پاٹ دار آواز میں حسن جہاں کو لعنت ملامت کرتے ہوئے اس نے اس کی نقل اتاری اور پھر لاؤنج سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے باری باری وہ سارے لوگ بھی وہاں سے چلے گئے جو حسن جہاں کو ممتاز کی طرح وقفے سے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ عجیب خاموشی تھی جو ان سب کے جانے کے بعد وہاں درائی تھی، اور اسی خاموشی میں قلب مومن نے پہلی بار وہاں اس شخص کو نمودار ہوتے دیکھا جو ان کے ترکی والے گھر آیا تھا تو ان کی زندگی تباہ کر کے چلا گیا تھا۔ قلب مومن کی آنکھوں میں اس کا چہرہ نقش تھا۔ وہ اتنے عرصے بعد بھی اسے پہلی نظر میں پہچان گیا تھا، کسی تعارف کے بغیر۔ وہ شخص بلی کی طرح دبے قدموں اندر آیا تھا اور اندر آتے ہوئے اس کی نظریں صرف حسن جہاں پر تھیں۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آیا تھا، پھر مومن نے اسے اپنے سامنے کھڑے ہوتے دیکھا۔ وہ حسن جہاں کی ٹھوڑی کو اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھا رہا تھا۔ حسن جہاں اور اس کی نظریں ملی تھیں۔ مومن کا دل چاہا وہ اپنی ماں کی ٹھوڑی کے نیچے ٹکے اس کے ہاتھ کو جھٹکے، مگر اس کی ماں اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر کے آئی ہیں؟ اس شخص نے عجیب دل گرفتی کے عالم میں اس نے جہاں سے کہا تھا۔ پانی سیلاب کی طرح اس نے جہاں کی آنکھوں میں امڑا تھا۔ پیار کر کے آئی ہوں۔
قلب مومن نے اس نے جہاں کو کہتے سنا. اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنی ماں کو ہنستے دیکھا. وہ اب اس شخص سے لپٹی رو رہی تھی. وہ شخص بھی رو رہا تھا. قلب مومن تھا جس کا دل اس وقت بیول کا کانٹا بن گیا تھا. مومنہ کو لگا جیسے کسی چیز نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا. وہ داؤد اور اقصیٰ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے وہاں کیوں لائے تھے، مگر اس کے زبان پر وہ سوال نہیں آ رہا تھا. وہ بدترین خدشات کے درمیان جھولنے کی اس کیفیت سے جیسے باہر نکل آنے کی جرت نہیں کر پا رہی تھی. اس کی آنکھوں کے سامنے جہانگیر کا چہرہ آ رہا تھا. درد اب پیٹ سے پسلیوں کی طرف چلا گیا. اس نے یاد ہونے کے باوجود انگلیوں کے پوروں پر وہ دن گنے جتنے دنوں سے اس نے جہانگیر کی آواز نہیں سنی تھی. 4 دن، اور ان 4 دنوں میں اسے اگر کچھ ہوا تھا تو اسے پتہ کیوں نہیں چلا تھا. اس کی سانس کیوں نہیں رکی تھی، اس کا دل کیوں نہیں رکا تھا. مومنہ برابر بیٹھی اقصیٰ نے اس کا نام پکارا. اس نے میکانیکی انداز میں گردن موڑ کر اسے دیکھا. اقصیٰ یکدم اس سے لپٹ کر رونے لگی. جہانگیر، اس نے بس ایک الفاظ کہا تھا. مومنہ نے ایک بھی نہیں، سارے اندازے قیافے اس کی پوروں پر تھے. وہ جہانگیر کا نام نہ بھی لیتی تو بھی وہ جان گئی تھی کہ وہ کہاں تھا. گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ کسی بت کی طرح بیٹھی رہی. اقصیٰ اس سے لپٹی روتی رہی اور مومنہ سلطان اسے دیکھتی رہی. اسے رونا نہیں آ رہا تھا. آنسوؤں کو کچھ ہو گیا. وہ خشک نہیں ہوئے تھے، بہنا بھول گئے تھے. داؤد نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا. اقصیٰ اس سے الگ ہو گئی. مومنہ میکانیکی انداز میں کھلے دروازے سے باہر آئی تھی اور اسی انداز میں ہی اس نے مردہ خانے کی طرف چلنا شروع کر دیا. اقصیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا. اس نے پکڑنے دیا. داؤد اس کے پیچھے آیا تھا. مردے خانے کے دروازے سے باہر برآمدے کی سیڑھیوں میں اس نے دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے سریہ اور سلطان کو دور سے ہی دیکھ لیا تھا. تمہارے جانے کے بعد اگلے دن طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اس کی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں نہ بتائیں. آنٹی نے مجھے فون کیا تھا. ہم بڑی جگہ لے کر پھرتے رہے اسے، لیکن اس کی حالت خراب ہوتی گئی. دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. کل وہ اقصیٰ نے بات مکمل نہیں کی. اس سے آگے جو کہنا تھا وہ مومنہ جانتی تھی، مگر اب جیسے وہ یہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی. سریہ اور سلطان نے اسے دور سے دیکھ لیا تھا. سلطان اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا. بلند آواز میں رو رہا تھا، یوں جیسے کوئی بچہ کسی بڑے کو دیکھ کر تسلی چاہنے والے انداز میں روتا ہے. مومنہ نے سریہ کو دیکھا. وہ وہیں بیٹھی تھی دیوار کے ساتھ گمسم. مومنہ کو دیکھ کر بھی نہیں اٹھی تھی. لاش نہیں دے رہے تھے. کہتے ہیں پہلے ہاسپٹل کے بل کلیئر کرواؤ. اپنی آنکھیں رگڑتے روتے ہوئے اس سے لپٹے سلطان نے کہا تھا. مومنہ سلطان کئی سالوں سے اس گھر کا کمانے والے مرد تھی اور زندگی میں کبھی اسے اپنے اس کردار پر رنج نہیں ہوا. اس وقت وہاں کھڑے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ خواہش کی تھی یہ کمانے کی ذمہ داری کاش کبھی اس کے کندھوں پر نہ ہوتی. کوئی اور ہوتا اسے نبھانے والا، کوئی اور، جیسے جہانگیر. اس کی سوچوں کو جیسے بریک لگا تھا. جہانگیر کا نام جیسے اسے ایک بار پھر ہوش میں لے آیا تھا. انکل، میں مل چکا ہوں اندر فائنانس والوں سے، آپ پریشان نہ ہوں، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ. داؤد نے سلطان کو تسلی دی. مومنہ باپ سے الگ ہوئی. رونے سے زیادہ بڑے کام کرنے تھے اسے. رونے کے لیے تو زندگی پڑی تھی. ابا، میں کرتی ہوں کچھ. مومنہ نے مدھم آواز میں باپ سے نظریں ملائے بغیر کہا. روتے بلکتے سلطان کو عجیب قرار ملا. مومنہ جب بھی یہ جملہ بولتی تھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتی تھی. وہ سریہ کے پاس نہیں گئی، صرف اسے دیکھ کر رہ گئی. سریہ نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی. کتنا بل ہے؟ مومنہ نے پلٹ کر داؤد سے پوچھا. 3.25 لاکھ. کیسے بنا دیا آپ نے اتنا بل؟ وہ بل کی رقم سن کر کرہ کر رہ گئی. وہ اقصیٰ اور داؤد کے ساتھ اس وقت بلز لیے ایڈمن آفس میں تھے اور وہاں موجود ڈاکٹر اس سے بحث کر رہا تھا. دیکھیں، یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اس شہر کا سب سے بہترین ہاسپٹل. ICU میں رکھا آپ کے پیشنٹ کو، ڈائلیسس ہوتا رہا، میڈیسنز اور انجیکشنز دیے جاتے رہے. آپ کو سارا بریک ڈاؤن اس بل میں مل جائے گا. وہ بڑی مشینی انداز میں انہیں تفصیلات بتا رہا تھا. میں کلیئر کر دوں گی سارا بل، لیکن ابھی نہیں کر سکتی. آپ اسے لے جانے دیں، میں یہ سارا بل کلیئر کر دوں گی، مومنہ نے منت سے کہا تھا. مجھے آپ سے ہمدردی ہے، لیکن یہ میرا ہاسپٹل نہیں ہے، میں بھی ملازم ہوں یہاں. بل کلیئر ہوئے بغیر میں لاش آپ کے حوالے نہیں کر سکتا. ڈاکٹر نے بڑی نرمی لیکن بڑی صاف گوئی سے اس سے کہا تھا. جہانگیر کے نام کی جگہ لاش کا لفظ سن کر مومنہ کچھ دیر کے لیے عجیب سکتے میں آئی تھی. آپ ہمیں زیادہ نہیں، بس 3-4 دن کی مہلت دے دیں، میں گارنٹی کے طور پر اپنی گاڑی رکھوا جاتا ہوں یہاں. اس بار داؤد نے مداخلت کرتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا تھا. دیکھیں، آپ میری پوزیشن سمجھے، یہ ہاسپٹل اس طرح کی ڈیلنگز نہیں کرتا اور گارنٹی
فیس نہیں لیتا. آپ لوگ کسی سے لون لے لیں ہم اور ٹائم دے دیتے ہیں آپ کو. ڈاکٹر نے اپنے سامنے رکھی ایک فائل کو بند کرتے ہوئے کہا تھا. اور ٹائم دیں گے لیکن اسے لے جانے نہیں دیں گے, اس بار اکثر نے کہا تھا. ڈاکٹر چپ رہا. مومنہ کو یکدم ہوش آیا. اپنا بیگ کھول کر اس نے وہ لفافہ ڈھونڈنا شروع کیا جس میں اس کی فلم کا ایڈوانس کا چیک تھا. لفافہ مل گیا تھا. یہ 1 لاکھ کا چیک ہے, آپ اس وقت یہ لے لیں, باقی بھی کل پرسوں تک دے دیتی ہوں. اس نے لفافے سے وہ چیک نکال کر ڈاکٹر کی میز پر رکھا تھا. یہ چیک آپ کے نام ہے, ہاسپٹل اس کا کیا کرے گا, اور ہم لوگ ویسے بھی چیک میں نہیں کیش میں پیمنٹ لیتے ہیں. اس ڈاکٹر نے چیک پیچھے کھسکاتے ہوئے اس سے کہا تھا. آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے یہ ہاسپٹل تو آپ کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ چند لاکھ تو بہت معمولی رقم ہے, یہاں تو اس سے بھی زیادہ رقم کے بلز لوگ ایک بھی سوال کیے بغیر پے کر جاتے ہیں. اس ڈاکٹر نے جیسے ان کو ان کی حیثیت کا احساس دلایا تھا. زندگی بچانے کے لیے لائے تھے, کسی بھی قیمت پر مل جاتی. وہ آپ نے بچائی ہی نہیں, مرنے کے لیے تھوڑی لائے تھے. مومنہ کی آواز پہلی بار بھر آئی تھی. اسے پہلی بار لگا وہ رو دے گی, مگر آنسو صرف اس کی آواز کو ہلا گئے تھے. اس کی آنکھوں کو چھونے کی کوشش نہیں کی انہوں نے. تم دیکھنا, میں یہ سب میڈیا پر دوں گی, سوشل میڈیا پر کیمپین چلاؤں گی تمہارے ہاسپٹل کے خلاف. تم لوگ گھٹیا اور کمینے ہو. اکثر یکدم آپے سے باہر ہو کر اس ڈاکٹر اور اس کے ساتھ فائنانس کے لوگوں پر چلائی تھی. مومنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا, یوں جیسے اسے روکنا چاہتی ہو. اس سے کیا ہوگا میڈم, زیادہ سے زیادہ ہماری بدنامی سے بزنس تو ختم نہیں ہوتا. بل تو پھر بھی ہاسپٹل والے لیں گے آپ سے, وہ تو مجھ سے بھی لے لیتے اگر آپ کی جگہ میں ہوتا. اس ڈاکٹر نے جیسے نرم لفظوں میں اسے اپنی حیثیت اور اوقات کا بھی احساس ڈھکے چھپے لفظوں میں کروایا. میں ایکٹریس ہوں, اپنے کام کو حلال بنانے کے لیے مر رہی ہوں. آپ کو تو حلال کو بھی حرام بناتے ہوئے کوئی تکلیف, کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی. اقصیٰ کا ہاتھ پکڑے اس نے ڈاکٹر سے کہا تھا. اس آفس سے نکلتے ہوئے زندگی میں پہلی بار مومنہ سلطان کو اپنا پروفیشن اتنا حرام نہیں لگا تھا جتنا ہمیشہ لگتا تھا. پتہ نہیں اس رات وہ کہاں 3 لاکھ کی رقم اکٹھا کرنے اقصیٰ اور داؤد کے ساتھ گئی تھی. جہانگیر کے پچھلے کئی سالوں سے ہونے والے علاج نے انہیں پہلے ہی بہت لوگوں سے مقروض کر دیا تھا, اور وہ کوشش کے باوجود بھی پرانا قرض ادا نہیں کر پائے تھے. اور اب اس اچانک آنے والے 3.25 لاکھ کی رقم کے بل نے دم خم ہی نکال دیا تھا. اس کے پاس کچھ دنوں کا وقت ہوتا تو وہ اس رقم کو اقصیٰ اور داؤد کے ساتھ مل کر کسی نہ کسی طرح پورا کر لیتی, مگر اسے 2 دن سے اس مردہ خانے میں پڑے ہوئے جہانگیر کو اب گھر لانا تھا. اسے اپنے آخری گھر بھیجنا تھا تاکہ اس کے ماں باپ کو کچھ سکون مل جاتا. مومنہ سلطان کے ہاتھ میں بس اب اتنا ہی سکون دینا رہ گیا تھا ان کو. داؤد کی پرانے ماڈل کی اس سوزو کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے مومنہ سلطان نے شہر کی سڑکوں پر رات کو در بدر پھرتے پتہ نہیں کس کو فون کیا تھا. بڑی رقموں کے لیے نہیں, چھوٹی رقموں کے لیے. 3, 5, 7 اس کا حلقہ احباب اتنی ہی رقم قرض میں دے سکتا تھا. کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھی جانے والی ہر رقم اس کی زندگی کے گلاس کو پانی کے قطروں کی طرح بھر رہی تھی. عزت نفس اور خودداری کو وہ مردہ خانے کے باہر بیٹھے ہوئے سلطان اور صفیہ کے پاس چھوڑ آئی تھی تاکہ وہ کم از کم اس رات مومنہ سلطان کے پیروں کی زنجیر نہ بنے, جنہوں نے ہمیشہ اسے جہانگیر کی زندگی اور علاج کے لیے اس طرح پیسے جمع کرنے سے روک رکھا تھا. دیکھو مومنہ, ابھی تمہیں 1 لاکھ دیا گیا ہے ایڈوانس میں, اور اب تم چاہ رہی ہو کہ مزید رقم دی جائے. یہ سب ممکن نہیں ہے, اور میری تمہیں ایڈوائس ہے کہ اس اسٹیج پر اس طرح کے مطالبے نہ کرو, ورنہ پروڈکشن کمپنی تمہیں نکال دے گی اس فلم سے. یہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں, پاکستانی بہانے اور جھوٹ نہیں مانتے. اس نے اس فلم کاسٹنگ ایجنٹ کو فون کیا تھا جو فلم وہ سائن کر کے آئی تھی, اور اس نے فون پر ہی اس کی پوری بات سنے بغیر فون یہ کہتے ہوئے بند کر دیا کہ میں کچھ گیسٹ کے ساتھ ہوں, تم سے کل بات کروں گا. مومنہ کو کچھ محسوس نہیں ہوا, نہ ہی کوئی حد تک, نہ ہی کوئی ذلت. جس کر میں وہ تھی وہ اس سے باقی سب احساس کھا گیا تھا. ہو جائیں گے اکٹھے مومنہ, ہو جائیں گے, تم پریشان نہ ہو, ہم کر رہے ہیں کوشش. فوری طور پر کچھ بن نہیں پا رہا, ورنہ داؤد اپنی گاڑی بیچنے کی بات کر چکا ہے کتنے لوگوں سے کل سے. تم دعا کرو کوئی فوری پیمنٹ پر تیار ہو تو گاڑی ہی بیچ دیں گے, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی اقصیٰ اپنے فون سے کالز کرتے ہوئے مسلسل اسے تسلیاں دے رہی تھی. اسلم بھائی سے بھی بات کرتی ہوں, اگر ان سے کچھ مل جائے. مومنہ نے جواباً فون پر ایک اور نام ڈائل کرنا شروع کر دیا, یوں جیسے وہ تسلی اس نے سنی ہی نہ ہو. اقصیٰ نے کال کرتے کرتے اس کا چہرہ دیکھا. مومنہ کے چہرے پر کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں.
وہ صرف کال ملا کر فون کان سے لگائے اب اسلم بھائی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اسلم بھائی کچھ قرض چاہیے۔ دوسری طرف اسلم بھائی کی آواز سنتے ہی اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا، ایک تو میرے ہر آرٹسٹ کو میرے ہی سوپ میں قرض کی ضرورت پڑتی ہے، بینک سمجھ لیا ہے تم لوگوں نے مجھے، اب تم بتاؤ کون سا پلاٹ خریدا ہے جس کی قسط دینی ہے۔ انہوں نے دوسری طرف سے جھلا کر کہا تھا، جہانگیر مر گیا اسلم بھائی، اس کی لاش لینی ہے ہاسپٹل سے، بل کلیئر کرنے ہیں۔ مومنہ نے چند گھنٹوں میں درجنوں بار دہرایا ہوا جملہ اسی میکان کے انداز میں ایک بار پھر دہرایا۔ دوسری طرف اسلم بھائی کچھ دیر بول ہی نہیں سکے تھے، پھر انہوں نے کچھ بڑبڑاتے ہوئے کہا، اوہ یہ تو بڑے دکھ کی خبر ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ آپ جتنے بھی دے سکیں۔ مومنہ نے اسی انداز میں کہا، میں اس وقت شوٹ پر ہوں، نکل نہیں سکتا ابھی یہاں سے، مگر تم آ جاؤ، کرتا ہوں کچھ۔ شوٹنگ لوکیشن کا پتہ ہے نا؟ جی اسلم بھائی میں آ جاتی ہوں وہاں، اس نے جواباً کہتے ہوئے فون بند کیا اور کانٹیکٹ لسٹ میں سے اگلا نمبر ڈھونڈتے ہوئے بڑبڑانے لگی، اب کس کو کال کروں، کس کو کروں؟ اقصیٰ کا دل کٹنے لگا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے۔ وہ اب داؤد کو اس لوکیشن کا پتہ بتا رہی تھی جہاں اسلم بھائی شوٹ پر تھے۔ تم قلب مومن سے بات کرو، وہ اگر کچھ کر دے۔ اقصیٰ کو یکدم دوبارہ خیال آیا، کل بھی سارا دن ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں لیکن وہ مصروف تھے، آج بھی کتنی دفعہ کال کر چکا ہوں، فون نہیں اٹھا رہے۔ داؤد نے گاڑی کو اس سڑک پر ڈالتے ہوئے کہا جس کا پتہ مومنہ نے بتایا تھا۔ ان کی کوئی پارٹی چل رہی ہے، وہ ایسے ہی ہیں، اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں۔ داؤد بڑبڑایا، اور میں نے تو پہلے ہی قرض لیا ہوا ہے ان سے، اب پتہ نہیں اس بار وہ کچھ دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ اقصیٰ خاموش رہی۔ اس ایڈریس پر پہنچتے ہی مومنہ مکان کے انداز میں گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر کر چلی گئی۔ یہ رو کیوں نہیں رہی؟ داؤد نے دور جاتی مومنہ کو دیکھ کر مضطرب انداز میں اقصیٰ سے کہا تھا۔ حوصلہ دکھا رہی ہے، اقصیٰ نے ناک ٹیشو سے رگڑتے ہوئے بڑھائے ہوئے انداز میں کہا۔ اتنے حوصلے کا کیا کرنا ہے اس نے؟ اس سے کہو روئے، داؤد نے جواباً اس سے کہا تھا۔ وہ 10 منٹ بعد دوبارہ نمودار ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ اقصیٰ کو دیتے ہوئے کہا تھا، یہ 10,000 ہیں، 7,000 جبار بھائی بھی دیں گے، ان کا گھر اسی لین میں ہے۔ اس نے ہاتھ سے داؤد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اقصیٰ نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مومنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم رو لو مومنہ۔ وہ اقصیٰ کو چند لمحے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، پیسے پورے ہو جائیں پھر رو لوں گی۔ اقصیٰ سے اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ اللہ ناس مارے ان ہسپتال والوں کا، دیکھنا کیسے کیڑے پڑیں گے انہیں۔ جھومر نے اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے سلطان سے کہا۔ سلطان رات کے اس پہر اپنی گلی سے پیسے اکٹھے کرنے آیا تھا۔ لاکھ کیڑے پڑ جائیں جھومر، میرا جہانگیر تو نہیں آئے گا، سلطان نے روتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ جھومر نے دوپٹے کے پلو سے بندھے پیسے کھول کر نکالتے ہوئے سلطان کو تسلی دی۔ بس کر سلطان بھائی، یہ 1500 رکھ لے، میں نکلتی ہوں، پھر رات کو جو کمائی ہوتی ہے وہ بھی لا کر دیتی ہوں تجھے، ہسپتال میں ہی آ کے دے جاتی ہوں، تو اب وہیں رہ۔ جھومر نے 100 کے خستہ حال نوٹ اس کی مٹھی میں دباتے ہوئے کہا، تیرا شکریہ، یہ کیسے ادا کروں جھومر؟ سلطان نے سسکیاں لیتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ اتنے سالوں میں جھومر اور اس کے درمیان کبھی شکریہ کی نوبت نہیں آئی تھی، ہمیشہ تو طراق اور گالم گوچ میں ہی بات ختم ہوتی تھی۔ وہ اکثر اس سے میک اپ کرواتا اور بغیر پیسے دیے نقص نکالتا چلا جاتا، یا سلطان اس کا مذاق اڑاتا تو وہ گلی میں کھڑا ہو کر اس کے پورے خاندان کو کوستا، مومنہ باجی کے علاوہ جس کا وہ فین تھا۔ اور آج جہانگیر چلا گیا تھا تو جیسے سب کی طرح وہ بھی مرہم رکھنے چلا آیا تھا۔ چھوڑ سلطان بھائی، میرا تو جنازہ بھی جائز نہیں، یہ جن کا جنازہ جائز ہے ان کا تو جنازہ ہو، میں آتی ہوں پھر۔ وہ کہتے ہوئے اس طرح مٹکتا ہوا چلا گیا تھا۔ سلطان کو اس لمحے جھومر کے سامنے وہ پورا معاشرہ ہجڑا لگا تھا جس کا وہ حصہ تھا۔ مومنہ نے سریاں کو چونک کر دیکھا، وہ دیوار سے ٹیک لگائے یکدم کچھ گنگناتی رہی تھی۔ مومنہ اور اقصیٰ بھی کچھ دیر پہلے ہی واپس ہاسپٹل آئی تھیں، اور داؤد 3.25 لاکھ میں سے باقی رہ جانے والے 50,000 کسی سے مانگنے گیا تھا۔ سلطان وہاں نہیں تھا، اور وہ اقصیٰ برآمدے کی زمین پر بیٹھے اکٹھے ہونے والے سارے لفافوں اور نوٹوں کو ایک آخری بار دوبارہ گن رہی تھی، یوں جیسے کوئی سلامی کے لفافے سے نوٹ نکال کر گنتا ہے۔ سریا
سریہ اسی طرح ان سے بے نیاز برآمدے کی دیوار کے ساتھ سر ٹکائے گنگنا رہی تھی۔ وہ ایک لوری تھی۔ مومنہ اور اقصیٰ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر مومنہ اپنی گود میں رکھے ہوئے سارے نوٹ اقصیٰ کی گود میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں کیا گا رہی ہیں آپ؟ سریہ کے پاس بیٹھ کر اس نے سریہ کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تھا۔ سریہ کے بال لٹو کی شکل میں اس کی چٹیا سے نکل کر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے مومنہ کو دیکھا۔ جب چھوٹا تھا نا تو دوسرے بچے لوری سن کر سوتے تھے، یہ اٹھ جاتا تھا۔ شاید اب بھی وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر لوری گانے لگی تھی۔ لالا لوری دودھ کی کٹوری۔ مومنہ سریہ کا چہرہ پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ اس کے ماں باپ ہمیشہ جہانگیر کے عشق میں مبتلا رہے تھے۔ جہانگیر کے سامنے ان کے لیے مومنہ کچھ بھی نہیں تھی، اور مومنہ نے ساری زندگی اس تفریق کو برا مانے بغیر گزاری۔ جہانگیر چاہے جانے کے قابل تھا، وہ شاید نہیں تھی، یا وہ یاد رہ جانے والوں میں سے تھا، وہ نہیں تھی۔ وہ دلوں کی مٹھی میں کرنے نہ جانتا تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر زندگی جہانگیر سلطان کو موقع دیتی تو وہ لاکھوں کروڑوں دلوں پر ہیرو بن کر حکمرانی کرتا۔ یہ صرف سلطان اور سریہ کا یقین نہیں تھا، مومنہ سلطان بھی یہ ماننے والوں میں سے تھی، اور اگر سب کچھ ویسا ہوتا تو وہ بڑی خوشی سے جہانگیر کے سائے میں زندگی گزار لیتی، اس کے لیے تالیاں بجاتے ہوئے، اس کی کامیابیوں اور فتوحات کو اپنا مانتے ہوئے، اس کی ناموری پر راضی۔ مگر یہ سب کچھ زندگی نے ہونے نہیں دیا تھا، یا شاید موت نے۔ سریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ 2 لفظ ڈھونڈتی رہی جن سے وہ سریہ کو یہ سمجھا سکتی کہ وہ یہ لوری نہ گائیں۔ جہانگیر اب کبھی نہیں اٹھے گا۔ جھولا جھلاؤں گی تجھے، جھولا جھلاؤں گی تجھے، جھولا جھلاؤں گی۔ مومنہ ایک ہی مصرعے کو بار بار گاتی۔ سریہ کو دیکھتے ہوئے مومنہ کو اقصیٰ نے پکارا۔ داؤد آ گیا تھا اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ مومنہ کو دکھاتے ہوئے اس نے کہا، پورے ہو گئے پیسے مجھے لگتا ہے۔ وہ تینوں زمین پر آلتی پالتی مارے ایک بار پھر ان پیسوں کو گن رہے تھے۔ جب فجر کی اذان ہونے لگی، 2,87,000۔ داؤد نے بالآخر آخری نوٹ گنتے ہوئے مومنہ کو کہا۔ مومنہ کو لگا وہ جیسے وہ شہزادی تھی جن کے جسم میں گاڑی ہوئی سوئیاں وہ سارے نوٹ نکال رہے تھے، اور آخری سوئی اس آخری رقم سے نکلی تھی۔ وہ اب جہانگیر کو گھر لے جا سکتی تھی تاکہ سریہ لوری نہ گائے۔ داؤد پیسے لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مومنہ برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر چت لیٹ گئی تھی، یوں جیسے بہت لمبی ریس میں دوڑنے والا اختتامی لائن کو پار کرنے کے بعد زمین پر گرتا ہے، وہ بھی تب جب ریس کوئی اور جیت چکا ہو۔ مومنہ تم رو لو، اقصیٰ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد بڑبڑائی، اب کس بات پر رونا؟ اقصیٰ بول نہیں سکی۔ یار اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں۔ یار جہانگیر مر گیا۔ خیر مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا تھا، ساری پریڈکشنز تھا میری اس ناول کے بارے میں پتہ نہیں کیوں غلط ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ میں جو بول رہی ہوں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، وہ سب اس کا الٹ ہی ہو جا رہا ہے۔ خیر دکھ ہو رہا ہے یار، وہ کتنی محنت کرتی ہے، اور اسے جب کانٹریکٹ مل گیا، ایک روشنی کی کرن نظر آ گئی تو جہانگیر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیسے آزماتے ہیں نا بندوں کو یار، کیسے وہ مطلب وہی بات ہے نا کہ جن کے مطلب جو بہت قریب ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت آزماتے ہیں۔ پتہ ہے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے سب سے زیادہ آزمائش انہی لوگوں پہ آتی ہے، جیسے ہمارے نبی کے اوپر آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا آزمایا، ہر طرح سے آزمایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ خیر ان کی تو بات ہی الگ تھی، ان کی تو عام انسانوں جیسی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے خاص بندوں کو۔ تو مومنہ سلطان بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگی نا، وہ کیسی ہے نا، وہ ایکٹنگ نہیں کرنا چاہتی، اسے پتہ ہے اس کا پروفیشن حرام ہے، اور یہ بہت ہی کوئی خوبصورت رائٹنگ میں لکھا ہے یار عمیر احمد نے، بہت اچھی رائٹنگ ہے یہ، بہت زیادہ، مطلب یہ بھی میری فیوریٹ ناولس کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے بہت اچھا لکھا ہے عمیر احمد نے۔ اور بس مجھے جہانگیر کا دکھ ہو رہا ہے کہ جیسے اس کے پاس کانٹریکٹ آیا اور وہ چلا گیا۔ خیر اس ناول کو، اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ ناول کو تو نہیں، ناول میں تو ابھی بہت ٹائم اینڈ ہونے میں، اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں جی، اور ملتے ہیں جی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں رکھیں دعاؤں میں یاد۔